بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ مہر کی اہمیت اور اس کا لزوم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے جو نکاح کے سلسلے میں سب سے پہلے صحیح بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، معلوم ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی نبی بننے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح کا جو شریفانہ طریقہ عربوں میں رائج تھا اس میں بھی مہر مقرر کیا جاتا تھا، یعنی نکاح کرنے والے مرد کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو ایک معین رقم ادا کرنا اپنے ذمے لے۔ اسلام میں اس طریقے کو برقرار رکھا گیا۔ یہ مہر اس بات کی علامت ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے والا مرد اس کا طالب اور خواستگار ہے اور وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو مہر کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا اس کی ادائیگی اپنے ذمے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں فرمائی، کیونکہ نکاح کرنے والوں کے حالات اور ان کی وسعت اور استطاعت مختلف ہو سکتی ہے۔ البتہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادیوں کا مہر 500 درہم یا اس کے قریب مقرر فرمایا، اور آپ کی اکثر ازواج مطہرات کا مہر بھی یہی تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے سامنے اس سے بہت کم اور بہت زیادہ بھی مہر باندھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات والے مہر کی پابندی ضروری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مہر کے بارے میں قرآن و حدیث کی ہدایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض فرضی اور رسمی بات اور زمانی جمع خرچ کے قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ شوہر کے ذمے اس کی ادائیگی لازم ہے، الا یہ کہ بیوی خود ہی وصول کرنا نہ چاہے۔ قرآن پاک میں صراحتاً ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی اپنی بیویوں کے مہر خوش دلی سے ان کو ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو تاکید اور تشدید فرمائی ہے وہ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مہر جو عورت کا حق ہے اور اس کو نذرانہ بطور نذرانے کی جو عورت کو پیش کیا جاتا ہے اس کی ادائیگی مرد کے لیے لازم ہے، اور قرآن پاک میں اس کو خاص طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کو حاصل کرو مال کے ساتھ۔ مال سے مراد مہر، اور مہر کی کوئی مقدار شرعاً مقرر تو ہے نہیں، لیکن اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اس آج کے مضمون میں کہ ازواج مطہرات کا ایک کو چھوڑ کر تقریباً سبھی کا اور آپ کی صاحبزادیوں کا مہر کتنا تھا؟ مہر فاطمی جس کو بولتے ہیں وہ 500 درہم، اور 500 درہم چاندی کا آج کے اعتبار سے جو وزن ہے وہ 1530 گرام ہے۔ کتنا ہے 500 درہم کا؟ 1530 گرام چاندی، یعنی 153 تولہ چاندی، یعنی 1.5 کلو سے کچھ اوپر۔ تو یہ 1530 گرام کے ہیں یا 153 تولہ چاندی کے ہیں،
جو لوگ یہ سمجھتے ہیں 52.5 تولہ چاندی یہ مہر فاطمی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی تو زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اس کو زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال کی۔ لوگوں نے 52.5 تولہ چاندی کو مہر فاطمی سمجھ کر اس کو مشہور کر دیا۔ وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، وہ الگ ہے۔ اور مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے؟ 500 درہم، عربی زبان میں جو حدیثوں میں بیان فرمایا گیا وہ 500 درہم، اور آج کے اعتبار سے اس کا وزن 1530 گرام یعنی 153 تولہ چاندی ہے۔ تو اس کو سکہ رائج الوقت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اسی وقت 153 تولہ چاندی ادا کر دے یا اس کی رقم دے دے جو اس وقت کے لحاظ سے ہو۔ اور سکہ رائج الوقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فی الفور مہر ادا نہیں کر رہا ہے اور مہر فاطمی ہے تو جب بھی وہ 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال کے بعد جب بھی مہر ادا کرے گا تو وہ مہر فاطمی 153 تولہ چاندی ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر چاندی کے علاوہ قیمت دینی ہے تو اس وقت جب ادا کر رہا ہے اس وقت کی جو قیمت ہوگی بازار میں چاندی کی تو اس وقت کے اعتبار سے قیمت ادا کرنی پڑے گی، چاہے وہ گھٹ جائے یا بڑھ جائے۔ سونے اور چاندی کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج اگر 70,000 روپے کلو ہے تو 1.5 کلو کی کتنی بن جائے گی؟ 153 تولہ کی 1,05,000 سمجھو، تو 153 تولہ کی آج کی قیمت جو ہے 1,05,000 ہے۔ تو اگر 10 سال کے بعد یہ گھٹ کے 50,000 پہ آ گئی تو وہی 50,000 دینے پڑیں گے، اور اگر اس سے زیادہ ہو گئی تو جس وقت آپ مہر ادا کر رہے ہیں اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، نہ کہ اس وقت کا جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت کیا قیمت تھی۔ اس کا نام ہے سکہ رائج الوقت، یعنی رائج الوقت، اس وقت جب ادا کر رہے ہیں اس وقت کیا یہ سکہ، اس سکے کا رواج کتنے رقم میں چل رہا ہے اور یہ چاندی کتنے پیسے میں چل رہی ہے، اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔